جہالت کی وجہ سے، دشمنوں کی عداوت کی وجہ سے، اپنوں کی غداریوں اور اپنوں کی جہالت کی وجہ سے دین کے بارے میں ایسی ایسی باتیں دل و دماغ میں راسخ ہو چکی ہیں جیسے چمکتا ہوا سورج، اور حقیقت بڑی تعداد کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکی ہے۔ آج کے سبق میں اللہ مالک کی توفیق سے ٹوٹا پھوٹا عاجزانہ یہ ارادہ لے کے حاضری ہے کہ دین کے بارے میں ایک غلط فہمی جو بہت ہی زیادہ دل و دماغ میں راسخ ہو چکی ہے اور جس کا نقصان بہت ہی زیادہ ہے، اس کے بارے میں کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ بات اللہ مالک کی توفیق سے اجاگر کی جا سکے۔ شاید اس بات کا اجاگر کرنا کہنے والے ناکارے اور سننے والوں کی اللہ کریم نجات کا سبب بنا، اور ایک معمولی سی روشنی کی کرن شاید اللہ اس کو منور کر دے۔ غلط فہمی جو امت میں بہت عام ہے کہ دین کی دعوت کا دینا وہ مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے، جن کی شکل ہویا یوں ہو، ان کا حدود دربا یوں ہو، بس باقی ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کمائیں کھائیں، ٹھیک ہے، نماز پڑھ لیں، کمائیں کھائیں بس۔ کیا یہ بات درست ہے؟ اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں، گھر گھر میں بے دینی کا دور رہا ہے، گلی محلے بازار دین کی کارنر ہو چکا ہے۔ جہاں جائیں اسلامی ملکوں کی بات ہے، دین اجنبی ہے، اور بات بات میں بے دینی کا غلبہ ہے، کہیں کسی نام سے کہیں کسی نام سے۔ دین باعث ملامت اور دین کا چھوڑنا باعث فخر بن چکا ہے۔ اور میرا گمان ہے کہ میرے سامنے موجود حضرات اور پس پردہ سننے والی خواتین، ان کی ایک تعداد مجھ سے بہت زیادہ معاشرے سے آگاہ، اور یہ بات انکساری کے نہیں، اپنی اپنی معلومات کا دائرہ ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ اور یہ میری بات اس کی کیا حیثیت ہے؟ کتاب و سنت کی روشنی میں اس بارے میں کچھ بات سنتے ہیں، اور گفتگو کا خاکہ یہ ہے، سب سے پہلے کتاب و سنت میں اس بارے میں جو بہت سے دلائل، ان میں سے صرف 4 اور انتہائی اختصار، اور پھر احادیث شریفہ اور سیرت میں اس بارے میں جو واقعات ہیں بہت زیادہ، ان میں سے صرف 4، اور آخر میں انتہائی اختصار سے 4 باتوں کے بارے میں تنبیہ۔ ساری گفتگو کا یہ خاکہ، اور شاید ان میں سے ایک ہی کی بات کتنا وقت چاہے، لیکن اختصار سے اللہ کی توفیق سے کچھ بات سمجھنے سمجھانے کا عاجزانہ ارادہ ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کا پہلا حصہ کتاب و سنت سے 4 دلائل، اور انشاءاللہ الرحمن ہر بات اللہ کی توفیق سے باحوال ہے۔ سورہ یوسف علیہ السلام آیت شریفہ 108، اللہ مالک نے فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي
ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، آپ کہہ دیجئے یہ میری راہ ہے۔ ایک لفظ پر غور کیجئے، اللہ کرے کہ میں ٹھیک ٹھیک بات اللہ کی توفیق سے کہتا ہوں۔ آپ کہہ دیجئے یہ میری راہ ہے، میں کیا کرتا ہوں؟ ادعو الی اللہ علی بصیرہ، بصیرت پر، یعنی پورے یقین سے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ بٹی سب پوری توجہ کریں، انا میں اور کون؟ ومن اتبعنی، اور وہ دعوت دیتا ہے اللہ کی طرف جو میرا پیروکار ہے۔ ڈاکٹر صاحب کتنی واضح بات ہے، دوبارہ ترجمہ سنیے، کہہ دیجئے یہ میری راہ ہے، میں پورے یقین کے ساتھ اس کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ پھر فرمایا میں اور کون؟ جو میرا پیروکار ہے۔ اس مقام پر اپنے پیروکاروں کی، اپنے فالوورز کی، اپنی اتباع کرنے والوں کی کتنی کوالٹیز بیان کی گئی؟ وہ صرف ایک، اور جب یہ کوالٹی نہ ہوگی تو پیروکاری ہوگی؟ اس میں ابہام والی، منطق فلسفہ والی بات ہے۔ انتہائی اختصار سے دو بہت بڑے علماء امت کے بیانات سن لیجئے۔ امام زید فرماتے ہیں، میرے سامنے عربی عبارت ہے لیکن وقت کے اختصار کے پیش نظر ترجمہ پر کوشش کروں گا اکتفا کروں۔ حق ہے اللہ کی قسم، کس پر؟ جو آپ کی پیروی کرے کہ وہ اسی چیز کی طرف دعوت دے جس کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ دوبارہ سماعت فرمائیے، اللہ کی قسم، امام زید قسم کھائے، کوئی سودا بیچ رہے ہیں، الیکشن کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں، سینٹ کے لیے ٹکٹ مانگ رہے ہیں، معاذ اللہ، میری آپ کی خیر خواہی کے لیے اللہ کی قسم، آپ کا جو تابعدار ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اسی طرف دعوت دے جس طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ امت کے بہت ہی بڑے امام، وہ فرماتے ہیں کہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ کے پیروکار وہی بصیرت والے ہیں اور اللہ کی طرف بصیرت پر پورے یقین کے ساتھ دعوت دیتے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں اور جو شخص ان میں سے نہیں، یعنی اللہ کے دین کی طرف بصیرت پر دعوت نہیں دیتا، فرمایا وہ ان میں سے نہیں۔ ہاں نام سے، نسبت سے ان کی طرف ہوتا رہے، حقیقت میں اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع داروں سے کوئی، جملہ مکمل فرمایا کیجیے، کوئی تعلق نہیں۔ اب ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ گوارا کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز، ان کے تابع داروں سے اس کا نام کٹ جائے؟ کوئی ہو تو ہاتھ کھڑا کرے۔ ڈاکٹر صاحب بھی تو جب ان کے تابع دار ہیں تو تابع داروں کی اس آیت کریمہ میں ایک ہی تو خوبی ہے، ایک ہی تو کوالٹی ہے، وہ اس دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینا جس کی طرف وہ دعوت دیتے ہیں، اور وہ دین کیا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت دے۔ اب جو شخص اپنے آپ کو اس سے مستثنا کرتا ہے وہ سمجھ لے کہ اس کا نام کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ دوسری دلیل سورہ آل عمران آیت شریفہ 110، نوٹ فرما لیجیے، غلط ہو تو ضرور بتائیے۔
اللہ کریم نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. کیوں بہترین ہو؟ کاشتکاری بڑی اچھی کرو گے، فیکٹری بڑی اچھی چلاؤ گے، آپریشن بڑے اعلیٰ کرو گے، یہ سارے کام شاندار ہیں، امت پر فرض کفایہ ہیں. ان کاموں کو ڈی گریڈ نہیں کرنا، لیکن ان کو اپنی حیثیت میں رکھنا. تم بہترین امت ہو اخرجت للناس. کیوں بہترین ہو؟ تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. لوگوں کو تم نے کیا کرنا ہے؟ جتنے کام ہیں امت کی خیر کے سارے پسندیدہ ہیں، لیکن مقصد تخلیق کیا ہے؟ فرق ہے ڈاکٹر صاحب. امت کو پٹیاں باندھنا، پانی پلانا، سارے کام ضروری ہیں، لیکن جو مقصد تخلیق ہے، کاز آف کریشن، وہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تمہارا بنایا جانا کیوں ہے؟ تین کاموں کے لیے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ زور سے جواب دو. فضل الہی میری کیا حیثیت ہے؟ ڈاکٹر صاحب ان کی کوئی ہے اس بارے میں؟ نہیں. تین کاموں کے لیے فضل الہی تجھے بنایا گیا، تین کاموں کے لیے راشد صاحب آپ کو بنایا گیا. ان میں سے پہلا کیا ہے؟ نیکی کا حکم. نمبر 2 برائی سے روکنا. نمبر 3 اللہ پر ایمان لانا. اب جب کہا یہ مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے، باقی سارے لوگوں کو کدھر پھینکا؟ ان کی تخلیق کے مقصد کو پورا کروایا یا اسے دور کوڑے میں پھینک؟ بات میری سمجھ آ رہی ہے جنہیں؟ اکیلا چل رہا ہوں یا سارے میرے ساتھ؟ امام مجاہد بہت بڑے قرآن پاک کے مفسر ہیں. اللہ اکبر. بیان کی، تفسیر خوب کی. فرمایا تم، آیت کریمہ کی تفسیر، تم بہترین امت ہو اس شرط کے ساتھ. ایک سودا شیخ صاحب نے فروخت کیا، کہا یہ کنڈیشن ہے، آدھی پیمنٹ اب کرو، آدھی 10 دن بعد، آدھی 10 دن بعد. اب خریدار پیمنٹ تو کرے نہیں کہ جی سودا آپ نے زبان کی ہے، تو سودا لے کے جائے گا یا تھپڑ کھائے گا؟ اللہ پاک نے مجھے آپ کو بہترین امت میں شامل کیا وداؤٹ اینی کنڈیشن. وچ کنڈیشن؟ ڈاکٹر عبداللہ بات واضح ہو رہی ہے. تو کبھی سودا وداؤٹ کنڈیشن ہو اور پھر کنڈیشن کے بغیر دیا جائے. راہ صاحب ڈیل کر رہے ہیں، 3 کروڑ کی ڈیل ہے، 1 کروڑ ابھی ٹیبل پہ رکھو، اور وہ ٹوپی سیدھا کرتے کرتے نکل جائے اور کہ جی سودا ڈن ہو گیا. سودا اس کو دیا جائے گا یا کیا دیا جائے؟ اللہ نے واضح کیا ہے، ابہام ہے کوئی؟ تو امام مجاہد فرما رہے ہیں تم بہترین امت ہو اس شرط پر. اور شرط کیا ہے؟ اس کے 3 پہلو ہیں، ABC. اے کیا ہے؟ نیکی کا حکم. بولو میرے ساتھ، میری خواہش ہے اس سبق یاد ہو جا رہے. شیخ صاحب جی نماز پڑھنی ہے ابھی؟ پڑھ لیں پہلے. اچھا، پہلی اے کیا ہے؟ نیکی. بی کیا ہے؟ سی کیا ہے؟ اور ایک آیت میں کیا کیا باتیں ہیں، دل چاہتا ہے کھولوں لیکن پھر ایک بات پر رک جائے، چھوڑتا ہوں. تیسری دلیل، سارے ساتھی سورہ العصر پڑھیں اونچی آواز سے، پڑھیں زور سے. اللہ پاک نے قسم کھائی اور اللہ قسم نہ بھی کھائے، ان کی بات سچ. پھر یقیناً کہا، پھر الانسان
اس کو کہتے ہیں الاستغراقیہ، ایچ اینڈ ایوری پرسن، کوئی مستثنا نہیں اس بات۔ کیا ہے؟ پھر یقیناً کہا، پھر کہا فی، ڈوبا ہوا ہے۔ یہ کپ ہے بیٹا، پکڑا نا، کپ ہی دو، باقی پلیٹ رہنے دو، رہنے کا ایسے بیٹھے رہو آپ۔ فرمایا یقیناً ہر انسان خسارے کے اندر ہے۔ ایک ہے خسارے والا ہونا، ایک ایسا خسارے میں غرق ہونا، دونوں میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ ایک آج سمندر ہے، لیکن گزرتے جاتے ہیں تو ہر انسان کیا ہے رانا صاحب جی؟ نکلے گا کون؟ جو چار پرچوں میں پاس، پہلا پرچہ ایمان کا، دوسرا پرچہ نیک اعمال کا، تیسرا پرچہ جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے، وتواصوا بالحق۔ کیا معنی ہے وتواصوا؟ وتواصوا جو لفظ رضان استعمال کے اس کو کہتے ہیں باب مفعل، کیوں ہے تواصا یتواصت باب مفعل، ون سائیڈڈ نہیں، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، ماں بیٹی کو، بیٹی ماں کو، ڈاکٹر مریض کو، مریض ڈاکٹر کو، ٹیچر شاگرد کو، شاگرد ٹیچر کو، مولوی صاحب لوگوں کو، لوگ مولوی صاحب کو۔ اللہ نے تو کثر بیان میں چھوڑی نہیں، لیکن ان غداروں نے، دشمنوں نے اور جاہلوں نے دین کا ہویہ بگاڑ نہیں دیا، ختم ہی کر دیا۔ اللہ ان کو ختم کر دیا۔ تیسرا پرچہ ایک دوسرے کو حق بات کی، چوتھا پرچہ حق بات کہنے پر لوگ برداشت نہیں کریں گے، تو جب وہ لوگ برداشت نہ کریں، اذیت پہنچائیں گے، تو پہلے سے وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں مسٹر صاحب؟ پریکاشنری میجر، پہلے سے کہہ دیا۔ ایک دوسرے کو پہلے سے جب حق کی وصیت کرنی ہے، ساتھ یہ بھی کہنا کہ بھائی حق بات کہنے پر تکلیف آنی ہے تو صبر کرنا۔ اب چار پرچے ہیں، تو یہ جو سبق ہمیں پڑھاتے ہیں کہ ایمان اور نیک عمل کافی ہے، تو دو پرچے مس کر دیے صاحبزادہ نے، تو ماشاءاللہ ایف ایس سی کی ڈگری لے کے آئے گا اور گولڈ میڈل بھی لائے گا، یہ جوتیاں کھائے گا۔ یہ ہمارے خیرخواہ کیا چاہتے ہیں ہمارے بارے میں؟ ایک یہ تھوڑے نمبر لے کے پاس نہیں، وہ کہتے ہیں پرچے ڈراپ کرو، جان ہی چھوڑو۔ چوتھی اور گفتگو کی اس بارے میں آخری بات، اللہ جانے کتنی باتیں ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا ابن عمرو، عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، اگر تمہارے پاس میری طرف سے ایک آیت پہنچے، کتنی آیتیں؟ زور سے بولو، تو کیا کرنا ہے؟ سٹور کر دو، اس کو آگے پہنچو۔ اب ان ظالموں سے، بد نصیبوں سے، غداروں اور جاہلوں سے بھی پوچھے، امت میں سے کوئی ایسا ہے جس کو ایک بات بھی دین کا علم نہ ہو؟ ڈاکٹر صاحب ہے کوئی ایسا؟ اذان ہوئی ہے، امت میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جس کو خبر نہ ہو کہ اذان ہونے کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے؟ کوئی ہے ایسا عوان صاحب؟ تو کیا ذمہ داری ہے؟ بیٹا نماز پڑھو، بابا جی نماز پڑھو، یہ ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو سبق پڑھاتے ہیں کہ صرف مولوی صاحب، تو یہ حدیث شریف کہاں پھینکیں گے؟ اللہ ان کو پھینکے۔ پھر سنیے، اگر ایک آیت تم تک پہنچے تو آگے پہنچو۔ یہ گفتگو کا دوسرا حصہ صرف 4 واقعات، اور اللہ جانے کتنے ہیں۔ پہلا واقعہ
امام ابن اسحاق نے اس واقعہ کو روایت کیا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ اب کیا کیا؟ چپ کر کے کسی غار میں چلے گئے، جنگل میں چلے گئے، کیا کیا؟ دین کی دعوت شروع کر، اور دعوت کا نتیجہ اللہ نے کیا کیا؟ سماعت فرمائیے، 5 صحابہ، کون سے 5؟ امت میں 10 لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے جنت کی بشارت دی۔ اس طرف سے سارے ساتھی سمٹ کے ایک دم قریب ہو جائیں۔ بکھری ہوئی مجلس ناپسندیدہ ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ کوئی ساتھی دور نہ بیٹھے، جس سے بیٹھنے جڑ کے بیٹھے۔ اس طرف سے قریب ہو کے بیٹھے، بے برکتی ہے مجلس میں۔ شیخ صاحب قریب ہو جو بیٹا۔ بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے دور ہو کے بیٹھ۔ اس کا مطلب ہے اللہ رسول کے بعد، اللہ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ اگر تجھے ضرورت نہیں تو ان کو بھی تیری ضرورت نہیں۔ اتنا پھننے خواہ اللہ کو نہیں چاہیے۔ بیٹھنے میں ادب ہونا چاہیے، اور بولنے والے کے لیے نہیں، جن کی بات ہے ان کے لیے ادب ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قریب ہوتا ہے جنت کے قریب ہوتا ہے، اور جو دور ہوتا ہے وہ جنت سے دور ہوتا ہے۔ کون کوئی برداشت کرتا ہے؟ شیخ صاحب کرتا ہے کوئی؟ اس لیے جہاں بھی بیٹھے، اگر اللہ نصیب کر دے تو قریب ہو کے بیٹھے۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں، امام ابن اسحاق نے روایت کیا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ کیا کیا؟ بس نمازوں میں لگ گئے، تلاوت میں جھتے لگے، لیکن اس کے ساتھ امت میں 10 لوگ وہ ہیں جن کا نام لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ آپ کو خبر ہے ان میں سے 5 شیخ صاحب 5 اللہ پاک نے ان کا اسلام لانا کس کو نصیب کیا؟ سیدنا ابو بکر۔ ان میں سے 5 کا اسلام لانا، ان کو اسلام کی طرف لانا، یہ سعادت کس کو ملی؟ ان کے نام اسماء مبارکہ سنیے، عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور یہ ساری کمائی پہلے دنوں کی ہے۔ تو اتنے دنوں میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بن چکے تھے؟ ان کا ایک دن بھی امت کے بڑے سے بڑے محدث سے بڑا، لیکن جو فارمولہ ہمیں بتلاتے ہیں کہ یہ ہو تو یہ ہو، کوئی فارمولہ ابو بکر نے مانا، مسلمان ہوئے، دین کی دعوت کا کام شروع ہو گیا۔ دوسری مثال، امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے روایت کیا، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس واقعہ کو روایت کیا۔ ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اپنے بھائی انیس، ان کا نام تھا انیس، بولو، ان کو بھیجا کہ جاؤ خبر لاؤ۔ وہ مکہ شریف آئے۔ ان دنوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علی اعلان دعوت دے نہیں سکتے تھے۔ جا کے رپورٹ دی
ان کو کوئی بات تسلی بخش نہ ملی، خود تشریف لائے۔ بات کو انتہائی مختصر کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور اسلام کو قبول کر لی۔ اللہ پاک نے قسمت کھول دی۔ اب کیا ہوا؟ سماعت فرمائیے، یہ ہماری گفتگو کا متعلقہ حصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی قوم کی طرف چلے جاؤ، ارجع الی قومک فاخبرہم حتی یأتیک امری، تو جا کے ان کو خبر دو۔ کس کی خبر دو؟ مکہ شریف کی عمارتوں کی، مکہ کے پہاڑوں کی؟ کس کی خبر دو؟ جو دین اس کی خبر تجھ تک، ڈاکٹر صاحب خبر پہنچی ہے، وہ خبر جا کے دو۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ، ان کے اسلام لانے کی عمر کتنی تھی؟ ادھر مسلمان ہوئے، ادھر واپس بھیجے جا رہے، ایک ہفتہ نہیں، شاید دوسرا دن بھی ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا۔ مسلمان ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری دی کہ جاؤ اپنی قوم، یہاں مکہ میں ٹھہرنے کے حالات مناسب نہیں، چھپ چھپا کے تو ملاقاتیں ہو، جاؤ اپنی قوم کے پاس، فاخبرہم، اور ان کو جا کے خبر دو۔ اب سنیے انہوں نے کیا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس پلٹے، سب سے پہلے اپنے بھائی انیس اس سے مخاطب ہوئے، اطلاع کی کہ میں نے یوں یوں کیا ہے۔ اس نے کہا تشریف بھیا، جو چیز آپ نے پسند کی ہے مجھے بھی ناپسند نہیں، میں بھی وہی مسلمان ہوں۔ اب دونوں ابو ذر ان کے بھیا انیس اماں کے پاس پہنچے، ساری خبر سنائی۔ اماں نے کہا جس چیز کو آپ دونوں نے پسند کیا ہے میں بھی اس کو ناپسند نہیں کرتا۔ اب یہ ماں اور دونوں بیٹے اپنی قوم کے پاس پہنچے، قبیلہ غفار۔ کیا ہوا؟ آپ نے کیا ذمہ داری اٹھائی تھی؟ فاخبرہم، وہاں جا کے بھی خبر دی۔ تو کیا ہوا؟ ابو ذر ان کے بھیا اور اماں بھی ساتھ مسلمان تھی، آدھا قبیلہ ان کی دعوت پر مسلمان ہو گئے، اور باقی آدھے نے کہا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آئیں گے ہم تب مسلمان ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو باقی آدھا قبیلہ بھی مسلمان ہو گئے۔ انہی کے علاقہ میں ایک اور قبیلہ تھا اسلم، تو انہوں نے کہا جس نبی پر ہمارا پڑوسی قبیلہ غفار ایمان لائے ہم بھی اس پر ایمان لائے۔ اب دیکھیے ایک بندہ اس نے جو ڈگری لی ہے کتنے سال بعد لی ہے، جو ٹریننگ کورس کیا کتنی مدت کیا ہے؟ جواب دو، مجھے دوسرے دن کا مجھے نہیں پتا، اگر کسی کو پتا ہو تو مجھے ہی بتا دو۔ اور اللہ کے فضل و کرم نے ان کے اس ٹریننگ، جو ٹریننگ تھی جتنی بھی تھی، کتنی برکت کی۔ پورا قبیلہ اپنا بھی مسلمان اور پورا قبیلہ پڑوسی اسلم وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ تیسرا واقعہ، شاید 4 کی بجائے ہمارے پاس 5 کا وقت ہو تو 5 سنیں۔ تیسرا واقعہ قرآن شریف کا ایسا، سورہ الاحقاف نکالو، سورہ الاحقاف آخری صفحہ۔ چھوڑ دو
سورہ الاحقاف آیات 29 سے آخر سورت تک ان کا خلاصہ سن لیجیے. گھروں میں جا کے اللہ توفیق دے تو آیات بھی پڑھ لینا اور ان کی تفسیر اور ترجمہ بھی دیکھ لینا. اللہ کریم نے بیان فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت آپ کی طرف پھیری، یعنی ان کو اللہ لائے. جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو انہوں نے آپس میں کہا انصتو، خاموش ہو جاؤ، ایک نئی چیز سن. فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین. عجیب بات، اگر اس بارے میں اور کوئی دلیل نہ ہو رانا صاحب، آیت شریفہ کا یہ ٹکڑا اگر کھوپڑی میں عقل اور سینے میں ایمان ہو تو بہت کافی ہے. فلما قضی، پوری توجہ کیجیے، جب تلاوت کی مجلس ختم ہوئی، ولوا الی قومہم منذرین، تو وہ واپس پلٹے اپنی قوم کے پاس کیا کر کے؟ مسلمان ہو کے نہیں، منذرین، ڈرانے والے بن کے. دین کی دعوت جو دیتا ہے دو کام کرتا ہے، یا ڈراتا ہے یا خوشخبری دیتا ہے. تو معنی کیا ہوا کہ وہ اپنی قوم کی طرف پلٹے دین کی دعوت دینے والے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ان کا جو ٹریننگ کورس تھا کتنے سال کا تھا؟ ایجوکیشن کتنی مدت پائی؟ رب العالمین کا بیان ہے صرف ایک مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کی مجلس میں شریک ہو. اس سے زیادہ کوئی ہے تو بتلاؤ. فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، جب تلاوت کی مجلس مکمل ہوئی اپنی قوم کے پاس ڈرانے والے بن کے پلٹے. اور پھر اللہ پاک کو ان کی جو دعوتی باتیں تھیں اتنی پسند آئیں، اللہ نے ان باتوں کو تفصیل سے اپنے کلام پاک میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی. التماس ہے حضرات و خواتین گھروں میں جا کے سورہ الاحقاف 29 سے سورت کے آخر تک آیات ان کا ترجمہ اور تفسیر ضرور دیکھیں. چوتھا واقعہ امام ابن اسحاق نے روایت کیا، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ طیبہ میں معلم بنا کے، سکھلانے والا بنا کے ارسال فرمایا. مدینہ طیبہ میں وہ لوگوں کو قرآن کریم پڑھاتے رہے، دین کی دعوت دیتے رہے. مسلمان ہونے والوں میں سے ایک خوش نصیب سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، سردار انصار کے ایک قبیلہ کے. انہوں نے مصعب بن عمیر کی باتوں کو سنا تو مسلمان ہو گئے. اب کیا کیا؟ اپنی قوم کے پاس پہنچے، ان کو جمع کیا اور فرمایا اے بنو عبد الاشہل، تم میرا معاملہ تمہارے درمیان جو ہے اس کو جانتے ہو کیسا ہے؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہم سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، آپ کی قیادت بڑی مبارک ہے. دوبارہ سنیے، اپنی قوم کو جمع کیا، پوچھا میں آپ کے ساتھ کیسا ہوں؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہم سے سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، آپ کی قیادت سب سے زیادہ بابرکت ہے. فرمایا سنو،
تم میں سے ہر بندے اور ہر عورت کے ساتھ میری گفتگو حرام ہے، بند جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ۔ راوی بیان کرتے اللہ کی قسم شام ہونے سے پہلے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے بنو عبد الاشہل میں کوئی مرد کوئی عورت ایسی نہ تھی جس نے اسلام کو قبول نہ کر لیا۔ پورا قبیلہ ان کی دعوت کی وجہ سے اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب ٹریننگ کورس اور تعلیم اور یہ وہ تو بات کی بات ہے، ان کے اسلام لانے کی مدت اور لوگوں کے ان کی دعوت پر اسلام لانے کی مدت، اس کی عمر کتنی تھی؟ ایک دن بھی پورا نہیں تھا۔ دن کے کسی حصہ میں، صبح کہیے دوپہر کہیے، کسی حصہ میں مسلمان ہوئے، شام سے پہلے پورا قبیلہ ان کی دعوت پر پانچواں اور گفتگو کرنا چاہتے ہوئے بھی آخری واقعہ۔ امام احمد رحمہ اللہ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا، عرب کا ایک قبیلہ بنو سعد، ان کا ایک نمائندہ دمام بن ثعلبہ، دمام بن ثعلبہ اس وقت کافر تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بندو اور بڑے مضبوط اور کرخت۔ واقعہ کی تفسیر کو چھوڑتا ہوں، اسی بات پر ترکیز کروں گا، کنسنٹریشن کروں گا جو ہمارے موضوع سے مطابق ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے کھڑے بڑے سخت اور کرخت انداز میں سوالات کیے، اور پہلے کہہ لیا میں نے بات کرنی ہے تو میری بات کا غصہ نہ کرنا۔ آپ نے فرمایا جو چاہو سو پوچھو، کیے سوالات اور کرخت انداز میں آپ جوابات دیتے گئے۔ جب سوالات ختم ہوئے، جوابات مل گئے، تو اسی مجلس میں کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر فرمایا آپ نے جو کچھ مجھے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہمارے لیے فرمایا لیکن آپ کی خدمت میں عرض کیا، آپ نے جو کچھ مجھے بتلایا ہے اس میں اضافہ نہیں کروں گا اور نہ کمی کروں گا۔ وہ واپس بس کہا اور چلے گئے۔ آپ نے فرمایا یہ بالوں والوں ان کی وٹیں تھی، اگر اس بالوں والوں نے سچ کہا تو جنت میں داخل ہو گئے۔ اب پہنچے اپنی قوم کے پاس، قوم نے بھیجا تھا، انتظار تھا، جمع ہوئے تو گفتگو کا آغاز کیا، بئست اللات والعزی، لات اور عزیٰ بہت برے ہیں۔ قوم کے لوگوں نے کہا مہین چپ کر جاؤ، اتقی الغرس والجذام والجنون، ڈر جاؤ، فلبیری ہو جائے گی، کوڑے ہو جاؤ گے، دیوانے ہو جاؤ گے۔ فرمانے لگے تمہارا ستیہ ناش ہو جائے، یہ ذات عزیٰ نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں۔ بے شک اللہ نے ایک رسول بھیجے ہیں اور ان پر ایک کتاب نازل کی ہے جس کے ساتھ اللہ پاک نے تمہیں اس سے بچایا ہے جس میں تم غرق تھے، اور بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور میں انہوں نے جو احکامات دیے ہیں تمہارے پاس لے کے آیا ہوں، اور جن باتوں سے روکا ہے وہ بھی لے کے آیا ہوں۔
اب کیا ہوا؟ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما، شام سے پہلے ان کے قبیلے میں کوئی مرد اور عورت ایسا نہ بچا جو مسلمان نہ ہو چکا تھا. پورے کا پورا قبیلہ ان کی پہلی آمد پر ہی اللہ کے فضل و کرم سے اسلام میں داخل ہو چکا تھا. اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنے علم کے مطابق فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے وفود آئے، جتنے ڈیلیگیشن آئے، ہم نے اس سے زیادہ فضیلت والا کوئی ڈیلیگیشن اس کی ہمیں خبر نہ. تو گفتگو کا دوسرا حصہ ہم نے 5 واقعات اللہ کی توفیق سے باحوالہ سنے کہ ہماری روشن تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ مسلمان ہوتے ہی اللہ والوں نے کیا کیا؟ اسلام پر چلے اور اسلام کی دعوت دی. گفتگو کا آخری حصہ اور اس میں 4 باتوں کی طرف تنبیہ ہے. پہلی بات، یہ جو ہم نے کہا ہر شخص دعوت دے، تو کیا یہ جمعہ قاری یاسین کو ہٹا کے رانا صاحب پڑھائیں؟ ٹھیک ہے، یہ مانا نہیں. بات اچھی طرح لے جائیں، کچھ پنجابی سے آپ پڑھنے پا دیا. یہ شیخ صاحب یہ مانا نہیں ہے. اچھی طرح سن لیجیے، تفسیر کا اس وقت نہیں، لیکن something is better than nothing، کچھ تو انشاءاللہ لے کے جانا ہے. ایک ہے دعوت عامہ، ایک ہے دعوت خاصہ. اور یہ بات پڑھی لکھی ہے، میری کوئی ایجاد نہیں ہے. ایک ہے دعوت عامہ، ایک ہے دعوت خاصہ. ممبر کی جو دعوت ہے وہ رانا صاحب کے لیے نہیں ہے، وہ قاری صاحب کے لیے. جو دعوت خاصہ ہے وہ رانا صاحب کی اور ہر ایک کی ہے. دعوت عامہ وہ ہے جس میں اجتماعی طور پر لوگوں سے خطاب کیا جاتا ہے، خطبہ جمعہ ہے، درس ہے. وہ اس میں وہ آئے جو کمپیٹنٹ ہو. لیکن جو عامہ ہے، بازار میں رانا صاحب کسی کو کہیں بھائی نماز کا وقت ہو گیا، کوئی سگریٹ پی رہا، بیٹا ایسے نہ کرو. کوئی بے پردہ عورت ہے، سلیقے سے تماشا بند کے یا بنا کے نہیں، ہر بات شرعی آداب کے مطابق. وہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے. اور کیا ہم اس سے ذمہ داری کو ادا کرنے والے ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے کمی امید ہے اگر سارے لوگ صرف کہنے اور روکنے والے بن جائیں، امت میں انقلاب آئے کہ نہیں؟ بغیر کلاشن کوف کے، بغیر گالی کے، بغیر جھگڑے کے. لیکن افسوس کہنا مٹ گیا ہے. اگر گھر میں کوئی جوان بچہ، نوعمر بچہ، چھوٹا بچہ ایک غلطی کرے، سارے پیار اور شفقت سے کہنے والے بن جائیں تو غلطی کا نشان مٹے کہ نہ مٹے؟ تو یہ دعوت خاص جو ہماری ساری گفتگو کس بارے میں آئی؟ بولو، زور سے بولو نا، پنجابی کو پہ نہ پارے. نمبر 2، ایک ہیں ہمارے دین میں ٹیکنیکل ورڈز ہیں، اصطلاحی باتیں، لیکن انشاءاللہ کوشش ہے آسان سے آسان کرو. ایک ہے واجبات ظاہرہ، محرمات مشہورہ، یعنی ایسی چیزیں جن کا فرض ہونا سب کو معلوم ہے، جن کا حرام ہونا سب کو معلوم ہے. نماز فرض ہے، اس کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت ہے. شراب حرام ہے، بدکاری حرام ہے، سادہ باتیں. یہ سارے لوگ جہاں ضرورت ہو بولیں، اسامہ کے، رانا صاحب کے، شیخ صاحب کے ہیں. اس کے لیے ایک ہے طلاق، وراثت، نکاح کے مسائل. اب وہ شیخ صاحب سے نہیں پوچھیں گے، اسامہ سے نہیں پوچھیں گے. اب کہ جی ابھی درس سن کے سارے دائی ہیں تو اب اسامہ فتویٰ دیا کرے گا، نہ.
یہ بیڑا غرق پالیسی ہے. ایک مصیبت سے جان چھوٹی نہیں، دوسری مصیبت نہ. یہ جو ہماری ساری شاہ صاحب گفتگو کس کے بارے میں ہے؟ ان فرائض کے بارے میں اور ان حرام چیزوں کے بارے میں جن کا فرض ہونا اور حرام ہونا سب کے لیے بات واضح ہے. تیسری تنبیہ، کوئی شخص، اور یہ مصیبت جو تیسری بات کرنے لگا ہوں اللہ خیر کرے، بڑی مصیبت ہے. کوئی شخص شیخ الاسلام اور مفتی پاکستان نہ بنے، اور یہ بڑی مصیبت اور بڑی عام ہے. بابا جی نام نہیں اپنا لکھ سکتے. جب مسئلہ بیان کریں گے بندہ مسجد رہندا یا نس جاؤں نہ ٹھوک کے فتوا دے گا. کہاں سے دیا تھانوں پتہ نہیں. اس ساری گفتگو کا مقصد یہ نہیں کہ ہر آدمی مفتی بن جائے. لازم ہے کوئی شخص اپنے علم کے دائرے سے باہر نہ جائے. حتیٰ کہ جو 10 سال 20 سال پڑھ کے بھی آیا وہ بھی اپنے علم کے دائرے میں. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عالم کون تھا؟ امت میں نہیں، مخلوق میں. لیکن ان کا طریقہ بھی یہ تھا ہر سوال کا جواب نہ دیتے، کتنی دفعہ چپ کر جاتے. تو تیسری تنبیہ یہ ہے کہ دعوت ذمہ داری ہے ہر شخص کی، لیکن کتنی ذمہ داری ہے؟ جتنا اس کا اپنے علم سے. چوتھی اور آخری بات، اور بہت زیادہ اندیشہ ہے جب ہر آدمی دعوت دینا شروع کر دے تو اندیشہ ہے کہ ہر آدمی وہ نہ کہے جس کا اس کو پتہ ہی نہیں، بالکل پتہ نہیں کہ شریعت میں کیا ہے، لیکن وہ بیماری میں مبتلا کی چپ نہیں رہنا. اب مسئلے بیان کر رہا ہے، کبھی پوچھا جائے کہاں، میرا خیال تو یہی ہے نا. کیوں؟ اگر کوئی شخص دعوت میں اپنی طرف سے بات کرے تو سننے والے تو یہی سمجھے گا یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کے رسول کی. تو ایسا کرنے سے اللہ پر بہتان بجے گا، اللہ پر بہتان باندھے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھے گا. ان چاروں باتوں کا خیال رکھتے ہوئے دوہرا دیں ایک دفعہ کی کافی ہیں. سن لیجیے. نمبر 1، عام لوگوں نے دعوت دینی ہے، کون سی دینی ہے؟ دعوت خاص. نمبر 2، جو دعوت دینی ہے کن مسائل کے بارے میں؟ جن کا واجب ہونا، فرض ہونا یا حرام ہونا سب کو پتہ ہے. نمبر 3، کسی شخص نے اپنے علم کے دائرے سے باہر نہیں نکلنا. نمبر 4، ہر شخص نے یہ ڈرتے رہنا ہے کہ دین کی بات دین کے نام پر کہنا، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ اور ان کے رسول کی بات ہے، یہ تب ہی کہے جب اس کو پتہ ہو، وگرنہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے سننے کی غلطی کو معاف کرے. اور جو بات عرض کی گئی سنی گئی اس میں سے جو ٹھیک بات ہے اس کو کہنے اور سننے والوں کے لیے دنیا و آخرت کی خیر کا سبب بنائے، ہماری نیک حاجات کے پورا ہونے کا سبب بنائے، ہماری پریشانیوں کے دور ہونے کا ذریعہ بنائے، بیماریوں کے رفع ہونے کا سبب بنائے. اللہ ہماری مجلس کو کہنے اور سننے والوں کے لیے، انتظام کرنے والوں کے لیے، سب آنے والوں کے لیے بابرکت بنائے، بابرکت بنائے، بابرکت بنائے، اور موت تک خالص اپنی رضا کے لیے آنے سے، کہنے سے، سننے سے، دین کی مجالس کا بندوبست کرنے سے محروم نہ کرے. موت کا دن ہو پھر بھی اللہ ہمیں یہ سعادت نصیب کر کے پھر موت دے. اللہ یہ سعادت اخلاص کے ساتھ آخری سانس تک، آخری سانس کے دن تک ہمارے ساتھ جاری و ساری رکھے. اللہ ہم میں، ہمارے گھر والوں میں، ہماری اولادوں میں، نسلوں میں، پوتے پوتیوں میں، نواسے نواسیوں میں، بہووں دامادوں میں، بہن بھائیوں میں، ان کے کنبوں میں دین کو جاری و ساری فرمائے. اللہ ہمیں دیندار بنائے اور ہمارے گرد و پیش میں ایسا ماحول بنائے، اولادوں کی صورت میں، گھر والوں کی صورت میں، بہن بھائیوں کی صورت میں، ساتھیوں کی صورت میں دیکھیں تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں.
دل باغ باغ ہو جائے، حسرت سے سڑتے گلتے ہی دنیا سے نہ چلے جائیں۔ اللہ ہمیں بھی دین والا بنائے، ہمارے گرد و پیش کو بھی دین والا بنائے، امت کو بھی دین والا بنائے، اور دین کی جو دنیاوی اور اخروی برکتیں ہیں اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے ان سے لطف اندوز ہونا نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہماری موت کا وقت بھی آسان کرے۔ ایڑیاں رگڑتے ہوئے، موت کی تمنا کرتے ہوئے، آکسیجن میں، وینٹیلیٹر میں، آئی سی یو میں، سیمی آئی سی یو میں، اللہ ایسی موت نہ دے۔ بستر پر پیمپر باندھے ہوئے، نالیاں لگائے ہوئے بچوں اور بیٹیوں کی شناخت نہ رہے، اللہ ایسی زندگی نہ دے اور نہ ایسی موت دے۔ ایمان و عافیت سے جئیں، چلتے پھرتے، دین کی بات کہتے سنتے، خیر کے کاموں میں جتے ہوئے، اپنی رحمت سے کلمہ توحید پڑھتے ہوئے، رحمت کے فرشتوں کا دیدار کرتے ہوئے، ان سے جنت کی بشارتیں سنتے ہوئے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے دنیا سے لے جائے۔ اللہ بری موت سے بچائے، بری زندگی سے بھی بچائے، بری موت سے بھی بچائے، اور ہم جو کچھ مانگ رہے ہیں اپنے پورے کنبوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، ان کے کنبوں کے لیے، محسنین کے لیے اور پوری امت کے لیے اس کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ اس مسجد کو بابرکت، اے اللہ مسجد کو بابرکت ہے، ہمیں اس مسجد کی خدمت تا زندگی اور ہمارے بعد مرنے کے بعد ہماری نسلوں کو تا زندگی اس مسجد سے پیار، اس مسجد کی خدمت نصیب کرنا۔ اے اللہ مسجد کی خدمت سے نہ ہمیں محروم کرنا، نہ ہمارے کنبوں نسلوں کو محروم کرنا۔ اے اللہ مسجد دیکھیں آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، دل باغ باغ ہو جائے۔ اے اللہ مسجد کی خدمت کو اپنے لیے اعزاز جانے، شرف سمجھے، اور یا اللہ یہی اعتقاد و یقین ہماری نسلوں میں جاری ساری فرما۔ اے اللہ اس مسجد کی روز اول سے اب تک اور اب سے قیامت تک جو کوئی خدمت کر چکا ہے، کرتا ہے، کرے گا، جو کوئی اس مسجد سے پیار کر چکا، کر رہا ہے، کرے گا، اے اللہ جو اس مسجد کے ساتھ کسی قسم کا اور رائی کے برابر یا پہاڑ کے برابر تعاون کر چکا ہے، کرتا ہے یا کرے گا، اے اللہ ان پر، ان کے کنبوں پر، ان کے ماں باپ پر، ان کی نسلوں پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسا، اور اے اللہ ہم ناکاروں کو اپنی رحمت سے انہی میں شامل فرما۔ یا اللہ جو فوت ہو چکے ان کے گناہوں کو معاف فرما، جو زندہ ہیں ان کو اپنے مرنے والوں کی عزت کا جاریہ بنا، اور ان کی دین اور دنیا کی خیر فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاک کی خیر فرما، ملک پاک کے چپا چپا کی رائی رائی کی خیر فرما۔ اے اللہ امت اسلام پہ نظر کرم فرما، فلسطین، کشمیر، شیشان اور جہاں کہیں مظلوم مسلمان ہیں اے اللہ ان سب کی مدد فرما۔ ظالم وہ کسی روپ میں ہے، مسلمانی کے روپ میں ہے یا کسی اور روپ میں ہے، اے اللہ ظالموں کو نیست و نابود فرما، اور مظلوم مسلمانوں کی بھرپور مدد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔